السلام علیکم۔ آج میں وہ حالات سوچ رہا تھا کہ آخر یہ ہجرت کس طرح سے ہوئی، تو میں نے پڑھا، میں نے دیکھا کہ یہ ہجرت کس طرح سے ہوئی، یہ مہاجرین آخر ہیں کون، یہ لٹی پٹی ننگی بھوکی عوام کون ہے، یہ ہندوستانی کون ہیں، آخر یہ آئے کیوں تھے، ان کا مقصد کیا تھا، یہ سندھیوں کے میٹروپولیٹن سٹی پہ آخر قابض کیوں ہو کے بیٹھ گئے تھے، اور یہ سندھ کی ایک نہ ٹوٹنے والے ایک شہرت پہ قابض ہو کر بیٹھ گئے اور آج تک بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے نکلنے کا نام تک نہیں لیتے۔ یہ ہندوستانی آخر یہ قبضہ مافیا آخر ہے کون؟ تو میں بتاتا ہوں ان کی تاریخ کیا ہے، آپ ان کے حالات کیا تھے میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ کس طرح سے ننگے بھوکے آئے تھے میں یہ بھی بتاتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی، 5 ملین پیپل لوگوں نے ہجرت کیا تھا ہندوستان سے پاکستان کے لیے۔ تو راستے میں جو سکھوں نے جو ظلم کیا تھا، یہ تو ہر شخص کو پتہ ہے، ہر بچے کو پتہ ہے کہ سکھوں نے جو ظلم ڈھائے تھے، جو مظالم ڈھائے تھے، وہ سب نے پڑے۔ تو اس میں 3-4 واقعات جو ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لاہور میں ایک مہاجرین کی ٹرین آنے والی تھی، لاہور اسٹیشن پہ سارے کھڑے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے میرے مسلمان بھائی آئیں گے، ہم استقبال کریں گے۔ ٹرین قریب آ رہی تھی، جیسے قریب آ رہی تھی لوگوں کا جذبہ بڑھ رہا تھا، لوگ کھانے لے کر کھڑے ہوئے تھے کہ مہاجرین آئیں گے، بھوکے ہوں گے تو انہیں کھانا دیں گے، ان کا استقبال کریں گے۔ یہ آ رہے ہیں فادر آف نیشنز، آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں فاؤنڈر آف پاکستان، آ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کے شہر پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں، یہ فاؤنڈر ہیں، یہ ہمیں آزادی دلانے والے لوگ ہیں، یہ آ رہے ہیں آج ہمارے یہاں، استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ۔ جب ٹرین قریب آئی نا، اور قریب آئی، بہت قریب آ گئی، ٹرین رک گئی۔ جب ٹرین رکی، لوگوں نے جذبوں سے نعرے لگائے، نعرے تکبیر کے نعرے لگائے، نعرے رسالت لگائے، لیکن ٹرین سے ایک آواز نہیں آئی۔ خوفناک سناٹا تھا، بالکل سناٹا طاری ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، آخر کیا ہو گیا؟ ٹرین میں موجود لوگوں نے جواب کیوں نہیں دیا؟ جب لوگ ٹرین پہ چڑھے نا، سر بھی تھے، ہاتھ بھی تھے، پاؤں بھی تھے، جسم بھی تھا، سامان بھی رکھا ہوا تھا، لیکن یقین کریں کچھ بھی جڑا ہوا نہیں تھا، سب کٹے ہوئے تھے۔ پوری ٹرین کی 13 بوگیاں لاشوں سے بھر کے آئی تھیں۔ یہ اس لاہور کی تاریخ ہے، یہ مہاجرین کی تاریخ ہے، یہ ان لٹی پٹی قوم کی تاریخ ہے۔ آئیں ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ میں نہر کے قریب سے گزر رہا تھا تو یہ خاتون پڑی ہوئی تھی جس کے دونوں ٹانگ کٹے ہوئے تھے، جس کے سینے کو کاٹ دیا گیا تھا۔ جب اس سے پوچھا نا کہ آپ کا یہ حالات، آپ کے حالات کس نے کیے، کس نے یہ ظلم کیا آپ کے ساتھ، بولے میرا تو یہ حال کچھ بھی نہیں، میرے 7 بھائی تھے، 7 کو میرے سامنے ذبح کر دیا، میرے باپ کو ذبح کر دیا، میری ماں کو ذبح کر دیا، میری 2 بہنیں تھیں، عصمت دری کر کے انہیں بھی مار دیا۔ سکھوں نے میرے چچا کو بھی مار دیا، ان کے 4 بیٹوں کو بھی مار دیا، اور میری چچا کی وائف کو بھی مار دیا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ لیکن میری یہ تکلیف نا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اس کا غم نہیں۔ لیکن آپ جب پاکستان جانا نا تو اس کھلی فضا کو، اس آزاد مملکت کے کھلی فضا کو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ قربانیاں تھیں اس قوم کی، ایسے نہیں بنی یہ قوم۔ یہ وہ قوم تھی جس قوم کے موزے تک دھونے کے لیے لوگ آتے تھے، جس قوم کے گھر میں صفائی کے لیے الگ، کھانے کے لیے الگ سب، اور ان کی رکھوالی کے لیے الگ لوگ آتے تھے۔ گاؤں میں کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ ان کی اجازت کے بغیر شادی کر لے۔ یہ وہ قوم تھی، یہ وہ زمیندار قوم تھی، ساری سب بیچ کے آ گئے، سب برباد کر کے آ گئے، چھوڑ کے آ گئے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے آ گئے۔ کیوں آئے؟ صرف اس لیے آئے کہ ہم نے ایک اسلامی ملک بنایا ہے، ہم نے ایک خدا داد آزاد ملک بنایا ہے، ہمیں اسے سہارا دینا ہے۔ میٹروپولیٹن سٹی میں ایسے نہیں آ گئے تھے۔ اگر آج ہم نہیں آتے تو یہ کراچی نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی کہ لاڑکانہ، سکھڑ، میرپور خاص لاڑکانہ اور سکھڑ جیسا ایک کھنڈر بنا دیا ہوگا، جیسا آپ نے انہیں بنا دیا۔ آپ اسے منجو دورو بنا دیتے، آپ کو آتا کیا ہے لوٹنے کے سوا۔ یہ وہ قوم تھی جس نے آنے کے بعد PIA، اسٹیل مل، ملک کے سارے بڑے بڑے حبیب بینک، ملک کے سارے بڑے بڑے فنڈنگ اس ٹائم پہ یہی لوٹی ہوئی قوم نے کیا۔ اسی لوٹی ہوئی، برباد ہوئی، ننگی بھوکی عوام نے اس ٹائم پہ ملک کو اپنا آخری قطرہ خون تک پیش کر دیا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ مستقبل میں ان کی نسلوں کو علاج کی سہولت تک میسر نہیں ہوں گی ہاسپٹلز میں۔ ہاسپٹلز تو ہوں گے لیکن وہاں جانے کے بعد مریض حالت مرگ میں واپس آئے گا، وہاں پہ علاج ممکن نہیں ہوگی، کیونکہ غلاظت، وہاں کی گندگی وہ اسے ٹھہرنے تک نہیں دیں گی، اس کی روح کو اس کے جسم میں رہنے نہیں دیں گی۔ اسکولز تو ہوں گے لیکن وہاں تعلیم کے لیے کوئی ٹیچر نہیں ہوگا۔ جہاں وہ شہر ہوگا جہاں پہ 1200 گھوسٹ اسکولز ہوں گے، جہاں پہ اسکول تو ہوں گے لیکن کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہوگا، ایک بھی اسٹوڈنٹ وہاں نہیں ہوگا۔ اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے تو ٹیچرز نہیں ہوں گے۔
انہیں اگر پتہ ہوتا کہ ہماری سڑکیں اس طرح سے ٹوٹی پھوٹی بربادی ہوئی رہیں گی، انہیں اگر پتہ ہوتا کہ ہمیں پانی کی سہولت تک میسر نہیں ہوگی، پانی کی بوند بوند کو مار دیا جائے گا، تو یقین کریں نہ وہ آزادی کی خواہش رکھتے، نہ علامہ اقبال خواب دیکھتے، نہ قائد اعظم محنت جد و جہد کرتے، نہ یہ ملک آزاد کرتے۔ اس ملک کی آزادی کا ایک ہی مقصد تھا، جہاں ہم کھلی فضا میں اپنے حقوق کے لیے بات کر سکیں، جہاں ہم اسلامی ریاست کا قیام کریں، اسلامی قانون نافذ کریں۔ اس ملک کا مقصد یہ تھا، یہ ہرگز نہیں تھا کہ انگریزوں کی غلامی سے نکل کر ایک دوسری غلام قوم کی غلامی میں چھوڑ دیا جائے۔ انہیں تو آزادی کا مقصد بھی نہیں پتہ تھا، وہ تو غلامی میں انہوں نے زندگی بسر کی اور انگریزوں کی مخبری کرتے کرتے اپنی زندگی بسر کی۔ انگریزوں کو اب ہماری مخبری کر کر کے انہوں نے انگریزوں زمینیں ہتھیائی تھیں، قبضہ کیا تھا ان لوگوں نے۔ یہ وہ لوگ تھے نا جو آج ہمارے حکمران بنے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ آج تو ہمارے ووٹ تک کی اوقات نہیں بچی ہے کہ ہم جنہیں ووٹ دیتے ہیں وہ لوگ آتے تو ہیں اقتدار پہ، پارلیمنٹ پہ لڑنے کے لیے تو آتے ہیں، ایوان میں تو نظر آتے ہیں، لیکن عوام میں نظر نہیں آتے۔ ہر 4 سال میں ایک مرتبہ فراڈ کرنے، عوام کو دھوکہ دینے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے سر کے گٹر اور نالے بنانے کے وعدے کر کے نکل جاتے ہیں، اور مہنگائی کے سوا عوام کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ الیکشن سے پہلے تو عوام کی گلیوں میں نظر آتے ہیں، لیکن الیکشن کے بعد لینڈ کروزر سے پاؤں کو زمین پہ رکھنے کا نہیں سوچتے۔ ہم نے جنہیں ووٹ دیا ہے وہ شخص کبھی تو لوگوں میں نظر آتا ہی نہیں۔ آتے ہیں تو کون آتے ہیں لوگوں میں نظر؟ جو کام کروانے کے لیے جب بات ہوتی ہے تو کس کا نام آتا ہے؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سندھ سے آتے ہیں اور ہمارے سر پہ سوار ہوئے رہتے ہیں، جنہوں نے ووٹ لیا ہوتا ہے کسانوں سے، اور آتے ہیں شہر پہ حکومت کرنے کے لیے، اور ہمیں قبضہ مافیا کہتے ہیں۔ اس ملک کے 70% ریونیو جنریٹ کرتے ہیں ہم دے رہے ہیں۔ سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ ہماری ہے۔ سب سے زیادہ باشعور قوم کہا جاتا ہے تو وہ کراچی کے مہاجرین کو کہا جاتا ہے۔ ہم ملک کے مرکزی قوم، مرکزی زبان کو رکھنے والے لوگ ہیں۔ آج اگر اردو نہ ہو نا تو آپ سب آپس میں لڑ کے مر جائیں، اور ہمارے حقوق کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے لیے جو کھڈے کھودے جا رہے ہیں ہمارے علاقوں میں وہ تک فل اپ نہیں کیے جاتے، ہم وہ بھی کھڈے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ یہ تو مہاجرین ہیں۔ ہمارے تو میئر کو اتنے اختیار نہیں کہ وہ گٹر کے ڈھکن لگا سکے، اتنی مظلومیت سے کہتے ہیں کہ 4 سال تو ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہمارے اختیار ہی نہیں ہے۔ 4 سال بیٹھ کے صرف کھانا ہے، میں نے صرف عوام کے حقوق کو کھانا ہے، عوام کے پیسے کھانے ہیں، بس اسی بات کے لیے تو ہم لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ ہم نے پی ٹی آئی کو 14 سیٹ دلوائی، پی ٹی آئی کو ہم نے ووٹ دیا، کراچی والوں نے پی ٹی آئی کو ایکسیپٹ کیا، ہم نے چینج کو ایکسیپٹ کیا، ہم نے تبدیلی کو ایکسیپٹ کیا۔ تبدیلی ہمیں کس صورت میں ملتی ہے؟ بہتے ہوئے نالے کی صورت میں، پانی کی قلت کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں، ضلالت کی صورت میں، کھڈوں کی صورت میں۔ بس میں یہی کہوں گا کہ ان فراڈ لوگوں کی باتوں میں نہ آنا۔ ہمیں اپنا صوبہ چاہیے، ہمیں اپنا صوبہ چاہیے، ہمیں اپنا حق چاہیے۔ کراچی کے عوام کو اب اپنا حق چاہیے، کراچی کے عوام کو اپنا صوبہ چاہیے۔